بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المسلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمر أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار۔ اس سے پہلے دو طبقات پر بحث ہو چکی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ روات کو وہ تین طبقات پر تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقے کے وہ لوگ راوی ہیں کہ جو حفاظ ہیں، متقنین ہیں، انہیں روایت کو حفظ کرنے والے ہیں اور عادل ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف اصل روایت کی بنا پر ان لوگوں کی روایت کو ذکر کرتے ہیں اور ان کی مثالیں پھر مصنف نے ذکر کی ہیں، منصور بن معتمر اور دیگر ان کے ساتھی۔ دوسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں کہ جو حفظ میں، حدیث کو ضبط کرنے میں پہلے درجے سے کم ہیں، لیکن ان کا وقت بھی علم حدیث کے ساتھ گزرا ہے اور اسی کے ساتھ مشغول رہے ہیں، اور ان پر ظاہری ایسی جرح محدثین نے نہیں کی کہ جن کی وجہ سے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے لوگوں کی روایت کو مصنف استشہاد کے طور پر، اعتبار کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اصل روایت کے بنا پر ذکر نہیں کریں گے۔ آج کا جو درس ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن سے مصنف روایت نہیں لیتے، اور ان کو مصنف، یعنی یہ تیسرا طبقہ ہے، اور اس میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر انہیں احادیث کے وضع کرنے کی تہمت ہو، انہیں متہم ہوں بالوضع، کہ جو احادیث وضع کرتے ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی تہمت ان کے اوپر ہو، تو ان کی روایت کو موضوع روایت کہتے ہیں۔ اور احادیث کی اقسام میں سے سب سے بدترین قسم یہ ہے، یعنی موضوع احادیث بدترین قسم ہے۔ ان کی انشاءاللہ تعریف اور کچھ بحث شرح میں آ جائے گی۔ تو مصنف ایسے لوگوں سے روایت نہیں لیتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جھوٹ کی تہمت ہو۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ مخالفت کرتے ہیں ثقات کی۔ تو یہ مخالفت دو قسم کی ہے۔ ایک ایسے راوی ہیں کہ جو ضعیف ہیں اور پھر وہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتے ہیں، یا وہ ایسی صورت میں منفرد رہ جاتے ہیں کہ وہ کلام دوسرے کے مخالفت میں نہ ہو، لیکن جو دوسرے ان کے ساتھی ہیں انہوں نے وہ کلام ذکر نہیں کیا ہو، صرف اس راوی نے ذکر کیا ہو۔ تو یہ دو قسم کے جو کلام ہیں، انہیں اس طرح راوی ہیں، ان کی روایت کو بھی مصنف کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے۔ اور اصول حدیث میں اس قسم کی روایات کو منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ تو منکر کے علماء نے دو تعریفیں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضعیف راوی کا ثقہ راوی کی مخالفت میں روایت لے کر آنا، کہ راوی ضعیف ہے اور اس ضعف کے باوجود ثقہ راویوں کی روایت کے مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مصنف نے ان کو مثال میں ذکر کیا کہ ابن شہاب زہری ہے، ان کے کئی شاگرد ہیں، اب ان میں سے اگر ایک آدمی ایسے کلام کو ذکر کرتا ہے کہ جو راوی ضعیف بھی ہے اور وہ کلام جو ان کے دیگر ثقہ شاگرد ہیں وہ ذکر نہیں کرتے،
تو پھر یہ منفرد رہ جاتا ہے اس اضافی کی صورت میں، تو یہ روایت بھی اس کو منکر کہتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہ منکر روایت یا تو ثقہ راویوں کے مخالفت میں ہو یا وہ منفرد ہو کسی کلام کے ذکر کرنے میں، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے روایت کو منکر کہا جاتا ہے، اور مصنف کہتے کہ ایسے لوگوں کی روایت کو بھی میں ذکر نہیں کرتا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اصول حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اصولیین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ زیادت الثقہ مقبول ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یا ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو اس صورت میں تو اس کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے، وہ ضعیف کی قسم ہے۔ لیکن اگر ثقہ راوی کسی اضافی کلام کو ذکر کرتا ہے جو دوسرے اصحاب نے ذکر نہیں کی، تو اس کو زیادت الثقہ کہتے ہیں کہ ثقہ راوی کوئی ایسا کلام لے کر آتا ہے کہ دوسرے راوی انہوں نے ذکر نہیں کی، تو وہ چونکہ راوی ثقہ ہے، ضعیف نہیں ہے، اس لیے ان کے اس اضافی کلام کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس کو اصول حدیث میں کہتے ہیں کہ زیادت الثقہ مقبول ہے، کہ ثقہ راوی کی کوئی اضافی کلام ہو جو دوسروں نے ذکر نہیں کی تو وہ قابل قبول ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کے درس کا خلاصہ انشاءاللہ یہ تیسرے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو ان دو قسموں پر ذکر کرتے ہیں، ایک متہم بالوضع اور دوسرے وہ لوگ کہ جو منکر روایت ذکر کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، کہ البتہ وہ کہ ان میں سے کچھ احادیث منہا، یعنی ان احادیث میں سے کچھ ایسی حدیثیں ہوں، عن قوم، کہ کچھ ایسے لوگوں سے وہ مروی ہوں، ہم عند اہل الحدیث متہمون، کہ جو محدثین کے نزدیک وہ متہم ہوں، یعنی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو، او عند الاکثر منہم، یعنی یا تو وہ تمام محدثین کے نزدیک متہم ہو، اور یا یہ کہ اکثر محدثین کے نزدیک وہ متہم بالوضع ہو، یعنی ان کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے وضع کرنے کی تہمت ان کے اوپر ہو۔ مصنف پھر کہتے ہیں فلسنا نتشاغل بتخریج حدیث، تو ہم ایسے لوگوں کی حدیث سے مشغول نہیں ہوتے۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی احادیث کو ہم ذکر نہیں کرتے اپنی کتاب میں۔ اب ان کی مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسور، ابو جعفر المدائنی ہے، عمرو بن خالد ہے، عبد القدوس الشامی، محمد بن سعید المسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر، ابو داود النخعی و اشباہم ممن اتہم بوضع الاحادیث، یا ان جیسے اور ایسے لوگ کہ جن پر احادیث میں انہیں موضوع احادیث کی تہمت ہو، و تولید الاخبار، اور احادیث کے روایت سازی کے الزامات ان کے اوپر ہو، تو مصنف کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی روایات کو ہم ذکر نہیں کرتے۔ اس میں پہلی قسم مصنف نے ذکر کی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو احادیث رسول میں ان کے اوپر تہمت ہے جھوٹ کی۔ ان میں سے مثال کے طور پر جو مصنف نے نام ذکر کیے ہیں، سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسور المدائنی کی۔ مدائنی یہ المدائن کی طرف یہ نسبت ہے، اور یہ بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک شہر کا نام ہے۔ ابو جعفر اس کی کنیت ہے، نام ان کا عبداللہ بن مسور بن عون بن جعفر ابن ابی طالب ہے، اور ان کے بارے میں محدثین کے جو اقوال ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احادیثہ موضوع، ان کی جو روایات ہے وہ موضوع ہیں۔ امام نسائی اور امام دارقطنی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ متروکن، کہ یہ راوی متروک الحدیث ہے۔ اسی طریقے سے علی بن المدینی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، ان کا بھی یہ قول ہے کہ احادیثہ موضوع۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ کے ایک اور قول یہ ہے کہ کان یضع الحدیث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یضع الا ما فیہ ادب او زہد۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ موضوع احادیث میں بیان کرتا تھا، اور ان احادیث کو وہ بیان کرتا ہے کہ جس میں کوئی ادب ہو یا زہد ہو۔
بلکہ اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ اس میں اجر ہے۔ تو یہ موضوع روایات کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فضائل اعمال میں موضوع روایات کو ذکر کرنا جائز ہے، اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویل کرتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں جو ہے تیار کرے۔ یہ حدیث محدثین نے اس کو متواتر لفظی کی مثال میں ذکر کی ہے، اور یہ صحابہ میں سے تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو اس لحاظ سے موضوع احادیث چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی قسم سے ہو، زہد کے بارے میں ہو، فضائل اعمال کے بارے میں ہو، دیگر احکام کے بارے میں ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ کسی جھوٹ کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نحن نکذب له لا نکذب علیہ، کہ ہم تو آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ من کذب علیہ، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اس حدیث کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کام کرتے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ ان فیہ اجر، کہ اس میں اجر ہے زہد کے بارے میں، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلانے میں، اس میں وہ کہتا تھا کہ اجر ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تاریخ الاوسط میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یضع الحدیث، یہ موضوع روایت احادیث بیان کرتا تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی کہ اپنی کتاب التمیز میں اس کو کذاب قرار دیے ہے، اور کتب ستہ نے ان کی روایت کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری مثال عمرو بن خالد، یہ القرشی الکوفی، ابو خالد اس کی کنیت ہے، اصل میں یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، لیکن پھر یہ واسط منتقل ہوئے ہیں، اور زید بن علی بن حسین ان سے روایت لیتے ہیں، اور جعفر بن محمد، قطر بن خلیفہ، یہ سفیان ثوری، اور اس طریقے سے ابو ہاشم، ان سے انہوں نے روایتیں لی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں اسرائیل بن یونس ہے، عباد بن کثیر البصری ہے، حجاج بن ارطاط ہے، جعفر بن زیاد الاحمر ہے۔ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ امام احمد کے ایک اور قول بھی ہے کہ وہ ان کو کذاب کہتے ہیں، کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ابن راہوے، ابو زرعہ، ابن معین، وہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ موضوع احادیث بیان کرتا تھا۔ ابو حاتم رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ذاہب الحدیث، تو یہ متروک الحدیث ہے اور ان کی حدیث نہیں لی جاتی۔ امام حاکم رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یروی عن زید بن علی الموضوعات، کہ زید بن علی سے یہ موضوع روایتیں بیان کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الاوسط میں بھی ان پر بحث کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو منکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب میں بھی کہتے ہیں کہ متروک ورماہ وکیع بالکذب، کہ وکیع نے اس کو انہیں جھوٹا قرار دیے ہے اور متروک الحدیث۔ کتب ستہ میں سے ابن ماجہ نے اس کی 2 روایتیں ذکر کی ہیں، اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک حدیث یہ کہ ان کسرت احدى زندیہ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح علی الجبائر، اور دوسری روایت من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یفش علیہ ما رأى خرج من خطیئتی مثل یوم ولدتہ امہ۔ تو بہرحال باقی کتب ستہ میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے، صرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں 2 روایتیں ان کے ذکر کی ہیں۔ تیسرے راوی جو مصنف نے بطور مثال کے ذکر کی ہیں عبد القدوس الشامی ہیں۔ الشامی شین سے ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو سین سے بھی نقل کی ہے، السامی، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ الشامی ہے، شام سے ہے، اور سین غلط ہے۔ اکثر محدثین یہی نقل کرتے ہیں کہ یہ عبد القدوس الشامی ہے۔
عبد القدوس ابن حبیب الکلاعی الشامی الدمشقی، ابو سعید اس کی کنیت ہے، عکرمہ سے یہ روایت لیتے ہیں، شعبی سے، مکحول سے، اور عبد الرزاق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما رأیت ابن المبارک یفصح بقول کذاب الا لعبد القدوس، کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی راوی کے بارے میں کذاب، انہیں زیادہ جھوٹا، یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے سوائے عبد القدوس کی۔ ابن حبان رحمہ اللہ وہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ کان یضع الحدیث، یہ موضوع روایات بیان کرتے تھے۔ امام ابو داود، امام مسلم، امام نسائی، امام بخاری، انہوں نے بھی اس طرح یہ ملتے جلتے ان کے اقوال ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ذاہب الحدیث، امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وابنہ شر منہ، اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں متروک الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ترکوہ منکر الحدیث۔ یہاں پر ایک فرق کرنا ضروری ہے کہ عبد القدوس اس نام پر دو راوی ہیں، ایک یہ ہے عبد القدوس الشامی، یہ ضعیف ہے بلکہ موضوع روایت ذکر کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں دوسرے عبد القدوس ابن الحجاج ہے، یہ ابو المغیرہ اس کی کنیت ہے۔ تو عبد القدوس بن الحجاج یہ ثقہ راوی ہے، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں ان کی روایت ذکر کی ہے۔ چوتھا آدمی جن کا مصنف نے ذکر کیے ہیں محمد بن سعید المسلوب، ان کا پورا نام محمد بن سعید بن حسان بن قیس الاسدی ہے، اور ان کو محمد بن سعید بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن غنم ان سے یہ روایتیں لیتے ہیں، عبادہ بن نصی سے روایتیں لی ہیں، صالح بن جبیر الشامی، نافع مولا ابن عمر۔ ان کے شاگردوں میں جنہوں نے ان سے روایتیں لی ہیں ابن عجلان ہے، سفیان ثوری ہے، سعید بن ابی ہلال ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں قتلہ ابو جعفر المنصور فی الزندق، انہیں یہ زندیق تھا کہ جو اسلام کا دشمن تھا، تو اس لحاظ سے ابو جعفر منصور نے اسی عقیدے میں ان کو قتل کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ عمدن کان یضع، انہیں یہ جان بوجھ کر حدیث وضع کرتا تھا۔ ابن معین بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ منکر الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ترک حدیث، ان کی حدیث کو چھوڑ دیے گئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الکذابون المعروفون بوضع الحدیث اربعہ، جھوٹے وہ آدمی جو موضوع احادیث کے بیان کرنے میں مشہور ہے، یہ چار لوگ ہیں۔ ایک ابراہیم بن ابی یحییٰ مدینہ میں، الواقدی بغداد میں ہے، مقاتل یہ خراسان میں، محمد بن سعید یہ شام میں۔ ان کا قول علماء نے نقل کیے ہے کہ اذا کان الکلام حسنا لم ابالی ان اجعل له اسنادا، کہ اگر کوئی مجھے اچھا کلام مل جاتا ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے لیے سند بنا کر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتا ہوں۔ ابن حبان رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کان یضع الحدیث لا يحل ذکر الا على وجه القدح، کہ یہ احادیث وضع کرتا تھا اور اس کا تذکرہ مذمت کے طور پر تو صحیح ہے، لیکن تعریف کے طور پر اس کا نام لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی کتب ستہ میں امام ترمذی رحمہ اللہ اور ابن ماجہ ان دو محدثین نے اس کی روایت ذکر کی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر امام ترمذی نے ذکر کی ہے تو اس پر کلام نہیں کیا ہوگا، انہوں نے اس پر ضرور جو ہے وہ کلام کیا ہوگا۔ پانچویں نمبر پر غیاث بن ابراہیم النخعی ہے، یہ اعمش سے روایت لیتے ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے بقیہ، محمد بن حمران، محمد بن خالد اور دیگر راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ترک الناس حدیثہ، لوگوں نے ان کے احادیث کو چھوڑ دیے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں ترکوہ یکنى ابا عبد الرحمن یعد فی الکوفیین، کہ لوگوں نے ان کے روایات کو چھوڑ دیے ہیں، اور ابو عبد الرحمن اس کی جو کنیت ہے اور کوفیین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے مہدی کے ساتھ، کہ مہدی کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ آیا اور اس نے فوراً حدیث کے ساتھ ایک الفاظ جو ہے اس کا اضافہ کیا۔ حدیث یہ کہ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، کہ مطلب مسابقت
یا مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، انہیں تیر اندازی میں ہے، یا خوف اصل میں اونٹ کے پاؤں کو کہتے ہیں، مطلب اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، انہیں ان جانوروں میں مقابلہ کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس نے جب مہدی کو دیکھا وہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اس نے آ کے یہی روایت بیان کی اور اس کے ساتھ جناح کا لفظ اضافہ کیا، او جناح، تو جناح پر کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اس سے یہ مہدی خوش ہو جائے گا، لیکن مہدی جو عالم تھا اس نے خوش ہونے کے بجائے اس کو ڈانٹا بھی، اور جب وہ کھڑا ہو گیا اور چلا گیا، اس نے کہا کہ اشہد ان قفاک قفا کذاب، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری جو گردن ہے وہ جھوٹے آدمی کی گردن ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کذاب ہے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، دیگر محدثین نے بھی اس طرح کلام کیے ہیں۔ کتب ستہ میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔ نمبر 6، سلیمان بن عمر ابی داود النخعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تو اس نے حدیث بیان کی کہ حدثنا یزید عن مکحول حدثنا یزید بن ابی حبیب فقلت این لقیتو، تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ یزید سے کہاں پر آپ نے ملاقات کی؟ تو اس نے کہا یا احمق لم اقلہ حتی اعددت لک جوابا لقیتو بباب الابواب، تو اس نے کہا کہ بیوقوف ذرا صبر کر لیں تاکہ میں جواب تیار کر لوں۔ تو اس نے کہا لقیتو بباب الابواب، اب باب الابواب جو ہے دروازوں میں ایک دروازے سے کے پاس میں اس سے ملا تھا، تو اب نہ کسی جگہ کا اس نے نام لیا ہے نہ تعیین کی ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ ابن حبان، امام ابو داود، بلکہ ابن حبان کا یہ قول ہے کہ بغدادی کان رجلا صالحا فی الظاہر الا انہ کان یضع الحدیث وضعا وکان قدریا، کہ بذات خود یہ نیک آدمی تھا بظاہر، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث وضع کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الضعفاء الکبیر میں کے بارے میں کہتے ہیں کہ معروف بالکذب، انہیں جھوٹ میں جو یہ مشہور ہے، معروف ہے۔ علی بن المدینی کہتے ہیں کان من الدجالین، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ ابن راہوے، اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں لا ادری فی الدنیا اکذب منہ، کہ مجھے اس سے زیادہ جھوٹا کوئی اور میرے علم میں نہیں ہے۔ باقی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ الکلام فیہ لا یحصر فقد کذبوا ونسبوا الی الوقت من المتقدمین والمتاخرین، کہ اس کے بارے میں کلام بہت زیادہ ہے، متقدمین متاخرین تمام محدثین نے ان کو کذاب قرار دیے، اور کتب ستہ میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو مصنف نے ان کو بطور مثال کے ذکر کیا ہے کہ وہ اشباہم ممن اتہم بوضع الاحادیث وتولید الاخبار، یعنی اس جیسے دیگر لوگ کہ جو احادیث کے وضع کرنے پہ اور اس طریقے سے تولید ولد یولد باب تفعیل کا مصدر ہے، تیار کرنے میں، اپنی طرف سے روایت کو بنانے میں، وضع کرنے میں، تو دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ باقی موضوع جو روایات ہے اس پر اصول حدیث میں تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔ موضوع وضع سے لیے گئے ہے کہ وضع کا معنی کس چیز کو رکھنے کے معنی میں، اور وضع جو ہے مشہور معنی ہے اصول حدیث کے اعتبار سے افتراء اور جھوٹ ہے۔ اصطلاحی تعریف بھی جو محدثین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں والحدیث المختلق المصنوع ماخوذ من المعنى الاول، کہ وہ حدیث جس کو گھڑ دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کی گئی ہے، تو یہ موضوع حدیث ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ویسی کبیرہ گناہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ دیگر اسباب کی وجہ سے ان کا اجر، اگر نیک عمل ہے تو اجر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ ہے تو گناہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر انسان نے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر بات ہے ایک مسجد میں نماز پڑھنا اس کا الگ ثواب ہے، بیت اللہ میں حرم میں نماز پڑھنا اس کا الگ اجر اور ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں یا مسجد اقصیٰ میں ان کے الگ الگ اجر اور ثواب ہے، جگہ کے اعتبار سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا اس کی قباحت اور زیادہ اس اعتبار سے ہے کہ اس جھوٹ نے آگے شریعت جو ہے وہ بننا ہے،
لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے گناہ اور بھی زیادہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید اس شخص کے بارے میں ذکر کیے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو وہ خود ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث متواتر ہے، یعنی 70 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو اب 70 صحابہ سے پھر ظاہر بات ہے اتنے ہی تابعین ہوں گے، اتنے تبع تابعین، محدث تک جب یہ سند پہنچتی ہے تو اب اس میں کتنے لوگ شامل ہوں گے۔ تو موضوع حدیث کو جاننے کے لیے علماء نے کچھ علامات ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ موضوع روایت کہ وہ آدمی خود اس کا اقرار اگر کر لیتا ہے، جیسے میسرہ بن عبد ربی ہی، اس نے خود یہ اعتراف کیا، اقرار کیا کہ قرآن کے فضائل کے بارے میں انہوں نے احادیث وضع کی ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے خود اقرار نہیں کیا لیکن وہ خود یہ اقرار کی منزل پر انہیں درجے میں ہے، جس طرح مثال کے طور پر اگر وہ کسی شیخ سے روایت ذکر کرتا ہے تو اس کی جو ولادت ہے وہ اس شیخ کے استاد کی وفات کے بعد، تو ظاہر بات ہے اب جس وقت وہ روایت کر رہا ہے یہ اس وقت یہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو تاریخ سے بھی علماء پتہ لگاتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے جس شیخ سے، جس استاد سے اس نے روایت لی ہے، وہ اس وقت یہ موجود ہی نہیں تھا، دنیا میں آئے نہیں تھا، تو روایت اس نے جو ہے وہ کیسے لی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اکثر محدثین علماء نے اس کی وضاحت کی کہ یہ آدمی جس نے یہ روایت موضوع بیان کی ہے، جس طرح یہ غیاث بن ابراہیم کا جو واقعہ مہدی کے ساتھ ہے اس کو سمجھ گیا، یا اس طریقے سے روایت میں کوئی قرینہ ایسا موجود ہو کہ معمولی سے عمل پر جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ اجر اور ثواب اس نے ذکر کیے، یا کوئی معمولی سے چھوٹی سی غلطی ہے، گناہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ عقاب اور سزا اس نے ذکر کی ہے۔ بلکہ یہ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ علم حدیث کو پڑھتا ہے اس کو جو موضوع روایات ہے ان کے رکاکت الفاظ سے، یعنی الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیے ہے وہ جوامع الکلم، انہیں ایسے جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں کہ وہ دوسرے عام لوگوں کے پاس وہ الفاظ، وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی۔ یا اس طرح اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر شیعہ ہے، رافضی ہے، اور اہل بیت کے بارے میں روایت ذکر کرتا ہے اور اس پر کلام بھی ہے، تو یہ کچھ علامات علماء نے، محدثین نے ذکر کیے۔ پھر جو وزاعین ہیں ان کے اقسام بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ کون سے کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو احادیث کو وضع کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، زندیق لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ مطلب اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اصل میں حقیقتاً، اور وہ موضوع روایت ذکر کرتے ہیں۔ حماد بن زید کہتے ہیں کہ وضعت الزنادقہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 حدیث، کہ زنادقہ انہیں جو اسلام کے دشمن لوگ تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 14,000 حدیثیں آپ کی طرف نسبت کی، موضوع روایتیں بیان کی۔ اور دوسری قسم کے لوگ مبتدعین ہیں کہ جو اپنے مسلک، اپنے مذہب کی تائید کے لیے احادیث کو وضع کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیے ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قصہ بیان کرنے والے، قصہ گو لوگ ہیں، ان لوگوں کو قصے، کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو ان کو معمولی سی جہاں پر کچھ اشارہ مل جاتا ہے پھر موضوع روایت بیان کر کے ان واقعات کو مکمل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک جو سب سے بدترین طبقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ زہد کے بارے میں، انہیں فضائل اعمال کے بارے میں احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں کرامیہ ایک فرقہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کو وضع کرنا، جب کہ وہ فضائل اعمال کے بارے میں ہوں، زہد کے بارے میں ہوں، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہو، تو اس میں موضوع روایت کو ذکر کرنا وہ جائز ہے۔ اور وہ جیسے پہلے نے ذکر کیا کہ وہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نحن نکذب له لا نکذب علیہ، کہ ہم آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپ پر جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ اس حدیث کا ایک غلط
مفہوم بیان کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے سب سے بدترین احادیث ان لوگوں کی ہیں۔ ابن صلاح ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اشد هذه الاصناف ضررا اهل الزهد لانهم لثقة بهم وتوسم الخير فيهم، کہ سب سے زیادہ جو احادیث میں نقصان دینے والے ہیں وہ یہ زاہد لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں۔ یہ لوگ جب ایسی احادیث بیان کرتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور جب اعتماد کرتے ہیں تو ان کی روایات کو بغیر تلاش کیے اور ان کے پر بحث کی بغیر ان کو وہ لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان لوگوں کی روایات زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل میں محدثین کو ایسا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فہم دیا کہ ان تمام روایات کو انہوں نے ایک ایک روایت کو تلاش کر کے، ایک ایک راوی کے بارے میں بحث کر کے ان روایات کو دیکھا، جانچا اور ان کو صحیح احادیث سے الگ کیا۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الملائکۃ حراس السماء و اصحاب الحدیث حراس الارض، کہ فرشتے آسمان کے پہ پہرا دیتے ہیں اور وہاں کے محافظ ہیں، جبکہ محدثین زمین والوں کے محافظ ہیں۔ انہیں احادیث کے حفاظت محدثین نے جو ہے وہ کی ہے۔ یزید بن زریع وہ کہتے ہیں کہ لکل دین فرسان و فرسان هذا الدین اصحاب الاسانید، کہ ہر دین کے شہ سوار ہوتے ہیں اور اس دین کے جو شہ سوار ہے وہ اصحاب الاسانید ہے، یعنی محدثین ہیں جو سند سے بحث کر کے وہ موضوع اور ضعیف اور صحیح روایت کو انہیں الگ کیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ هذه الاحادیث الموضوعہ، کہ یہ اتنی زیادہ موضوع احادیث ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تعیش لها الجہابذہ، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محدثین پیدا کیے ہیں اور وہ ان کو الگ کریں گے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں کہتے ہیں کہ ان الرشید اخذ زندیقا لیقتلہ فقال این انت من الف حدیث وضعتہ، ہارون رشید اس نے جو ایک زندیق کو پکڑ کر اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ آپ میری ان احادیث کو کیا کریں گے جو ہزاروں حدیث میں نے موضوع بیان کی ہیں؟ تو رشید نے کہا کہ این انت یا عدو اللہ من ابی اسحاق الفزاری وابن المبارک ينخلانها فیخرجانها حرفا حرفا، کہ اللہ کے دشمن تمہیں علم نہیں کہ ابو اسحاق الفزاری، عبداللہ بن مبارک یہ تمہارے ان احادیث کو نکال کر چھانٹی کر کے ایک ایک روایت کو ایک ایک حرف کو نکالیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محدثین کو پیدا کیے کہ جنہوں نے ان احادیث کو انہیں صحیح احادیث سے الگ کیا، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، دیگر جو ان کے اساتذہ ہیں، علی بن مدینی جنہوں نے علل میں، امام دارقطنی رحمہم اللہ جميعا۔ تو یہ ان کا امت کے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو کوئی نہ کر سکا۔ تو آج انشاءاللہ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔